العلم زين وتشريف لصاحبه. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبه. قد يجمع المرء مالا ثم عزیز طلبہ، اس نظم کی ایکسرسائز ہیں، تمرینات ہیں۔ التمرین الاول املأ الفراغ بالکلمات التي وردت فی الابیات۔ نظم میں درج ذیل الفاظ لکھ کر خالی جگہ پور کیجیے۔ نیچے اس کے اشعار دیے ہوئے ہیں، اس کو فل ان دا بلینکس کی طرح کمپلیٹ کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے کم سید بطن آباؤہ۔ اب یہاں پر آباؤہ یہ شعر مکمل ہوگا نجبن لکھنے سے، اس کا آنسر یہاں پر نجبن ہے۔ پیچھے آپ نظم میں بھی ڈھونڈ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ وکان الرؤوس فامسا بعدہم، اس کے آگے زنبا لکھنا ہے، تو اس طرح سے یہ بھی شعر مکمل ہو جائے گا۔ مقرفن خامل الآباء، ذی ادب لکھنا ہے۔ پیچھے اگر آپ جا کر کے دیکھیں تو اس نظم کو سامنے رکھ کے بھی اس کو آپ آسانی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ وجامع العلم مغبوط بہ ابدا لکھنا ہے یہاں پر۔ پانچویں میں لا تعدلن بہ درا ولا ذہابا، ذہابا یہاں پر آئے گا۔ اس طرح سے یہ خالی جگہ پر ہو جائے گی۔ التمرین الثانی، دوسری تمرین اکمل السبقات التالیہ، درج ذیل کھا کے مکمل کیجیے۔ کمپلیٹ دا فالوئنگ ویبس۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے نمبر 1 میں العلم، اور نیچے 2 باکس بنے ہوئے ہیں، تو اور اس کے آگے لکھا ہوا لصاحبہ، تو یہ جملہ جا کر کے اس طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ العلم زین و تشریف لصاحبہ، اس طریقے سے یہ ایک خاکہ مکمل ہوا۔ دوسرا خاکہ العلم، اور 2 باکس دیا ہوئے ہیں، اور چوتھے میں دیا ہوا لا فناء لہ، تو یہاں پر العلم کنز و ذخر آئے گا۔ پہلے میں کنزن آئے گا، دوسرے میں ذخر آئے گا، لا فناء لہ۔ اس طرح سے یہ بھی ویب کمپلیٹ ہو گیا، خاکہ کمپلیٹ ہو گیا 2 نمبر کا۔ تیسرے ایک خاکہ مکمل ہو گیا، تیسرا خاکہ ہے بیچ میں علم دیا ہوا ہے، آگے جو ہے تو آپ کے باکس خالی باکس ہے اور پیچھے خالی باکس ہے، تو اس میں پہلے اس میں آئے گا جامع العلم، پہلے اس میں آئے گا جامع، دوسرے اس میں آئے گا نعمت ذخر۔ اس طریقے سے یہ بھی خاکہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب التمرین الثالث ہے، اس میں 2 شعر کا انتخاب کیا ہے اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ قد یجمع المال شخص لم یحرمہ اما قلیل فیلقی الذل والخربہ۔ اس میں بتایا کہ مال جمع کرنے والا شخص وہ ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مال سے محروم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی جو گزرے گی وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ میں اس کی زندگی گزرے گی۔ اور دوسرے شعر میں فرمایا یا جامع العلم نعم الذخر تجمعہ لا تعدلن بہ درا ولا ذہابا۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ علم جمع کرنے والے یقیناً تو نے بہترین چیز کا ذخیرہ کیا ہے، بہترین چیز جمع کیا ہے، چنانچہ موتی اور سونے سے اس کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ اس طریقے سے ترجمہ اس کا مکمل ہو گیا، امتحان میں بھی اس طرح سے آئے گا۔ التمرین الرابع اکمل النشاطات التالیہ، درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ کمپلیٹ دا فالوئنگ ایکٹیویٹیز۔ اب یہ سوال کیا ہوا ہے اکتب ما ہوا زین و تشریف لصاحبہ، تو یہاں پر صرف العلم آئے گا، العلم ہوا زین و تشریف لصاحبہ، اس طرح سے اس کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا ہے اکتب ما یلقی الذر ذل والخرب، تو یہاں پر مال آئے گا، یعنی یجمع المال قد یجمع المال شخص ثم یحرمہ اما قلیل فیلقی الذل والخربہ، یہاں مال جمع کرنے والا یہاں پر مال آئے گا، یجمع المال کا اس طرح سے لکھیں۔ ما هو العلم، یعنی یہاں پر پوچھا ہے کہ ما هو العلم، علم کیا ہے، تو العلم زین و تشریف آئے گا۔ پھر اکتب من ہوا مغبوط ابدا، یہاں پر جامع العلم یا جامع العلم مغبوط ابدا، اس طریقے سے اس کا جواب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے حل للزلاتی،
دا ذیل معمہ حل کیجیے. کمپلیٹ دا کراس ورڈ، پزل بھی بولتے ہیں، کمپلیٹ دا پزل. اب اس میں خاکہ بنا ہوا ہے، اوپر سے 3 جو تو خالی ہے اور اخیر میں آئین دیا ہوا ہے. تو اوپر سے نیچے آنا ہے، اس میں دیا ہے اوپر سے نیچے کے لیے جمع کا فعل مضارع بنانا ہے، یعنی جمع کا جو پریزنٹ ٹینس آتا ہے یا لگا کر کے بناتے ہیں وہ بنانا ہے. تو جمع کا فعل مضارع بنے گا تو پہلے یا آئے گا، پھر جیم آئے گا، پھر میم آئے گا اور لاسٹ میں آئیں گے. اور اس کے بعد دائیں سے بائیں علم کی جمع لکھنا ہے. تو آئین پہلے سے ہی بنا ہوا ہے، بعد میں 3 جو تو باکس خالی ہیں، تو اس میں علم کی جمع علوم آتی ہے. تو آئین کے بعد لام، پھر اس کے بعد واو اور پھر میم. اس طریقے سے یہ معمہ حل ہو گیا. اکتب الجموع علی المفردات التالیہ، در ذیل واحد کی جمع لکھیے. تو اس میں واحد الفاظ دیے ہوئے ہیں. رائٹ رولر آف دا فالوئنگ ورڈ. ابن یہ سنگولر ہے، ابن کا پلورل جو ہے تو آباؤ آئے گا. فنن سنگولر ہے، اس کی جمع اس کا پلورل جو ہے تو فنون آئے گی. ادبن سنگولر ہے، اس کی جمع آدابن آئے گی. کنزن اس کی جمع کنوزن آئے گی. بطل ان کی جمع ابطالن آئے گی. شریف ان کی جمع شرفاء آئے گی. اس طریقے سے یہ بھی تمرین مکمل ہو گئی. التمرین السابع، شکل ھذا البیت، در ذیل شعر پر حرکات لگائیے. اعراب، زبر زیر اس پر لگانا ہے. اب یہ بہت آسان ہے، نہیں آیا تو اس کو کم سے کم 1-2 بار ریڈ کرنا، 1-2 بار اس کو پڑھنا. جیسے میں پڑھ کر کے بتاتا ہوں، العلم، تو خود سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا آ رہا ہے. دیکھیے، العلم کنز و ذخر لا فناء لہ. اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں. یا اگر اس میں کوشچن میں اگر پویم ساتھ میں دی ہوئی ہے اور اس میں سے یہ شعر لیا ہوا ہے تو اور آسانی سے آپ کو مل جائے گا. تو الف پر زبر ہے، لام پر جزم ہے، عین کے نیچے زیر ہے، لام پر پھر جزم ہے، میم پر پیش ہے. العلم کنزن، کاف کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر جزم ہے اور زا کے اوپر 2 پیش ہے. کنزن و ذخرن، واو کے اوپر زبر ہے، زال کے اوپر پیش ہے، خا کے اوپر جزم ہے، را کے اوپر 2 پیش ہے. وذخرن، لا لام الف لا ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں آسانی سے اس پر زبر لگا دیے تو اس لیے کہ جہاں الف کے ساتھ میں الف آخر میں ہوگا تو اس سے پہلے الف جو ہے تو زبر کو قبول کرتا ہے. اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. فنا اردو میں بھی بولتے ہیں. فا کے اوپر زبر، نون الف نا اور حمزہ کے اوپر جو ہے تو زبر آئے گا. لہو لام کے اوپر زبر ہے اور ہا کے اوپر الٹی پیش ہے. نعم القرین اذا ما صاحبہ صاحبہ. نعمہ نون کے نیچے زیر ہے، عین کے اوپر جزم ہے، میم کے اوپر زبر ہے. اس کے بعد یہاں پر الف لام ہے تو الف سائلنٹ ہوگا، لام کے اوپر جزم، قاف کے اوپر زبر، رے اور یہ ملا کر ری ہوگا، نون کے اوپر زبر پیش ہوگا. نعم القرین. اذا الف کے نیچے زیر، زال کے اوپر زبر، اذا ما صاحب، میم الف ما ہے، صاحبہ صاد الف سا ہے اور ہا اور با یہ زبر، ہا پر زبر با پر زبر ہے. صحیبہ صاد کے اوپر زبر ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر جو تو زبر ہے. صحیبہ. اس طریقے سے صاحبہ نہیں ہے، وہ صحیبہ ہے. پہلے صاحبہ ہے، بعد والا صحیبہ ہے. اس طریقے سے یہ کمپلیٹ ہو گئی. اب آج ایک مضمون بھی تمرین میں شامل کر دیتے ہیں، فضیلت العلم. اس لیے کہ فضیلت العلم بھی ہم کو ایک مضمون ہے، ایک ٹاپک ہے علم کی فضیلت پر. تو اس پر ایک مضمون ہے علم پر. ان العلم له فضل کبیر وله اہمی اہم کبیر. اہل العلم احیاء وان ماتوا والجاہلون هم موتى وان كانوا في صورة الاحیاء. العالم يعد من شرفاء الناس لأن العلم هو الفضل الذي يفتخر به الإنسان وبه يصعد التلميذ إلى درجات العليا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقيل أيضا: فضل العالم على الجاهل كفضل القمر على سائر الكواكب.
اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ مضمون ہے، اس کو آپ نے بار بار سننا ہے، بار بار پڑھنا ہے. 10 نمبر کا یہ کوشچن میں آتا ہے. اس کو جو تو لکھ بھی لیجئے، اس کو ہم اس پر بھیج بھی دے رہے ہیں، اس کی فوٹو بھیج دے رہے ہیں. اس کو آپ لے کر کے اس کو بار بار پڑھیے، بار بار لکھنے کی پریکٹس کریے. تو اس طریقے سے آپ کو ایک مضمون کا اضافہ ہو گیا ہے. اس کی پریکٹس کریے. اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، دھیرے دھیرے ایک ایک مضمون کو ہم ایڈ کرتے ہیں.